السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کی ایک بیماری کے اوپر جس کا نام ہے ٹوہ کی بیماری۔ ہم لوگوں کو ٹوہ لگ جاتی ہے، جستجو ہو جاتی ہے، کھوج رہتی ہے کہ کسی شخص کی برائیاں کھود کے نکال سکیں۔ اللہ کی جو ستاری ہے نا، وہ لوگوں کو ڈھک لیتی ہے، اور اس کی ستاری کی چادر میں سوراخ نہیں ہے۔ آپ جتنی چاہے کوشش کر لیں، ٹامک ٹویا مار لیں، کر نہیں سکتے، اور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا جو عذاب آئے گا وہ بہت برا ہوگا، وہ بہت بری طریقے سے پکڑ ہوگی۔ اس جگہ سے ذلیل ہوں گے جس جگہ سے ذلیل ہونے کی کبھی زندگی میں توقع بھی نہیں ہوگی، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جہاں سے آپ نیکی چاہ رہے ہوں گے، تعریف چاہ رہے ہوں گے، خوشی کی خبر چاہ رہے ہوں گے، وہاں سے بری خبر ملے گی، وہاں سے ذلیل ہو جائیں گے، وہاں سے دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس ٹوہ کی بیماری کو چھوڑ دیجیے۔ میں کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ فیلڈ تو میری ڈیٹا سائنس کی ہے، لیکن اب جو بندہ سوال پوچھنا چاہے تو پھر وہ پوچھتا چلے جاتا ہے۔ تقریباً جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس میں 70% کی گھر میں ناچاکی کا، لڑائی کا سبب یہ ٹوہ کی بیماری ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا فون دیکھ رہا ہوتا ہے، بیوی میاں کا فون دیکھ رہی ہوتی ہے، اس نے فیس بک پہ کیا کہا، اس نے میسیج کیوں کیا، اس نے کمنٹ کیوں کیا، آپ نے ایسا جواب کیوں دیا، آپ نے ایسا جواب کیوں نہیں دیا، آپ نے بلاک کیوں نہیں کیا۔ 8 ارب لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ اگر یہ تمام پریشانیاں آپ نے پالنی ہیں تو یقین جانیے زندگی اس میں نکل جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ کوئی ایسی ایجاد ہو جائے، کوئی ایسا ساؤنڈ سسٹم بن جائے جو دنیا بھر کی آوازیں ریکارڈ کر لے، اور اس میں ہر وہ جملہ آ جائے جو آپ کے بارے میں کہا گیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ اس کا اکاؤنٹ خرید لے گا نیٹ فلکس کی طرح، اور بیٹھ کے صرف سنتا رہے گا 24 گھنٹے کہ فلاں بندے نے میرے بارے میں کیا بولا، ساس نے کیا بولا، ماں نے کیا بولا، شوہر نے دوستوں میں کیا بات کی، فلاں بندے نے کیا بولا، فلاں بندے نے کیا بولا، اور سب کو شاید کینسر ہو جائے اور مر جائے۔ ایک کہاوت ہے کہ اگر درخت کو بھی صبح شام گالیاں دیتے رہو تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کیا کیا باتیں آپ کے لیے کر رہی ہے تو یقین جانیے آپ کا سونا محال ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اپنے لیے نہیں چاہتے کہ کوئی برائی کرے، اپنے لیے نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے ٹوہ میں رہے، اپنے لیے نہیں چاہتے کہ آپ کی برائیاں، آپ کے وہ گناہ جو آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ہیں، اس کو کوئی افشا کرے، تو دوسروں کے بارے میں کام نہ کیا کریں۔ ٹوہ کی بیماری کا آپ کو بڑا اچھا سا حل بتاتا ہوں، آپ اس میں عمل کیجئے تو انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا۔ آپ کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہوا ہوگا، ہر شخص میں کہ کسی نہ کسی قریب کا انتقال ہوا ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کی قبر پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، قبر کی تصویر کھینچ لیں اور لا کے گھر پہ فریم کروا کے بیڈ روم میں لگا لیجئے۔ قبر ویسی ہولناک چیز ہوتی ہے، قبرستان جا کے ویسی آخرت کی یاد آتی ہے۔ اب وہ قبر بھی آپ کی امی کی، آپ کے ابو کی، آپ کے رشتہ دار کی، اور بیڈ روم میں لگی ہوئی ہے۔ بس رات کو سونے سے پہلے 2-3 منٹ اس کو دیکھ لیا کریں۔ ایک ویژول ریمائنڈر ہو جائے گا کہ جس نرم ملائم گدے کے اوپر آپ سو رہے ہیں، اور سوتے ہوئے آپ کا دماغ یہ چل رہا ہے ٹوہ کے اندر، کھود کے دوسرے لوگوں کی برائیاں افشا کرنے کے اندر، یہ گدا بہت جلدی آپ سے چھن جائے گا، اور آپ نے قبر کے اندر جانا ہے۔ اور قبر کے اندر سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہوگی؟ وہاں انٹرنیٹ سروس نہیں آئے گی، اور موبائل فون بھی نہیں ہوگا، اور واٹس ایپ بھی نہیں ہوگا، اور فیس بک بھی نہیں ہوگا، اور ٹویٹر بھی نہیں ہوگا، اور یوٹیوب بھی نہیں ہوگا۔ ٹائم کیسے گزرے گا؟ وہ آئیں گے فرشتے اور وہ پوچھیں گے، اور جن لوگوں کو آپ ننگا کرنا چاہ رہے ہوں گے ان لوگوں کا حساب لیں گے۔ اللہ ان کو ڈھپ چکا ہوگا اور ڈھانپ دے گا، مسئلہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو جب بھی ٹوہ میں لگنے کی دل کرے تو سوچ لیا کریں کہ کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ 60-65 سال ایوریج زندگی نا پاکستان کے اندر، بہت گزر گئی، تھوڑی سی رہ گئی۔ جب جائے گی قبر میں حساب دے دیں گے، آپ بھی دے دیں گے، جس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی حساب دے دے گا۔ اس نے گھر بنا لیا، حرام کی کمائی سے ہی بنایا ہو، الٹا سیدھا اور کوئی کام تو نہیں کیا نا، گھر ہی بنایا ہے نا، اور وہ جانے اس کا رب جانے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ پریشانی میں نہ کریں۔ اس ٹوہ کی بیماری سے اگر ہم بچ جائیں تو یقین کریے کہ ہمارے گھر جنت بن جائیں، ہمارا معاشرہ بہت پرسکون ہو جائے، اور ہمارا ملک بھی پرسکون ہو جائے۔ جس شخص کو قدرت نے مہلت دی ہوئی ہے
آپ اس کی رسی نہ کھینچیں. جس شخص سے قدرت آرام سے حساب کر رہی ہے آپ اس کے محتسب نہ بنیں. جس شخص کو اللہ نے معاف کر دیا ہے آپ اس پہ ظلم نہ کریں، ورنہ اس کا بدلہ اس سے تو معاف ہو جائے گا، قدرت آپ سے لے گی. آپ نے حدیث شریف نہیں سنی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بار بار نماز کا بولتا ہے، نہیں پڑھتا، تو ایک دن وہ بولتا ہے کہ جی خدا کی قسم تم جنت میں نہیں جاؤ گے. تو اللہ سے کہتے ہیں ایک شخص کون ہوتا ہے؟ فیصلہ سنانے والا. اور پھر جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے اس سے نماز کی توفیق چھن جاتی ہے. یہ جتنی بھی نیکیاں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. اور جتنے بھی گناہ جو شخص کر رہا ہے نا اس کا ہوگا کوئی اللہ سے تعلق، اللہ سب کچھ بخشتے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت میں ایک شخص آئے گا جس کی تمام گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. اب بتاؤ جتنے گناہ ہوں گے تو اس کو فائدہ ہو گیا. اب ہمارے سامنے وہ شخص کیا ہوگا؟ زانی، شرابی، کبابی، قاتل، جو چاہے نام دے دیجئے. قیامت میں تو سیدھا چلے گیا نا اندر. بتائے اس وقت آپ اور آپ کی ٹوہ کس جگہ جا کے منہ چھپائے گی؟ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، منزل کا ہر خیال. دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، منزل کا ہر خیال. سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے. جس شخص کو یہ شعر سمجھ میں آ جائے ٹوہ کی بیماری ہمیشہ کے لیے اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. اور نہیں ہوتی تو یہ ایسی بیماری ہے جس کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں تو ملے گا، یہاں پر بھی مل جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس کی ٹوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی بیوی کی، اس کی بچوں کی، اس کی نسلوں کی. تو ایسا گناہ تو بالکل بھی نہ کریں نا کہ آپ بھی بھگتیں اور آپ کی وجہ سے آپ کی نسلیں بھی بھگتیں. مشکل باتیں شاید سمجھ میں نہ آئیں، پھر سن لیجئے گا، 2-4 سال بعد سن لیجئے گا، بال سفید ہونے لگ جائیں تب سن لیجئے گا تو شاید سمجھ میں آ جائیں. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.